یا خواجہ میری جھولی بھر دو ہاتھ بڑھا کر ڈال دو ٹکڑا ہاتھ بڑھا کر ڈال دو ٹکڑا ہاتھ بڑھا کر ڈال دو ٹکڑا یا خواجہ میری جھولی بھر دو یا خواجہ میری جھولی بھر دو یا خواجہ میری جھولی بھر دو یا خواجہ میری جھولی بھر دو۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یقین کریں پاکستان میں کروڑوں مسلمانوں کا عقیدہ توحید خراب کرنے میں اس جماعت کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اب انہوں نے خلوص نیت کے ساتھ کیا ہے یا جان بوجھ کے کیا ہے یا کسی سازش کے تحت کیا ہے، لیکن ان سے معاملہ مس ہینڈل ہوا ہے اور یہ رستے سے ہٹ چکے ہیں۔ جب ہم ان کے ساتھ توحید کی بات کرتے ہیں تو یہ لوگ چڑ جاتے ہیں، قسم سے یہ آپ کو اپنا دشمن سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہم ان کے دشمن نہیں ہیں۔ جب ہم توحید پہ بات کرتے ہیں ہم ان کی بھلائی کے لیے کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ آپ سے چڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یقین کریں برصغیر پاک و ہند میں توحید کو اگر سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے تو اس جماعت نے پہنچایا ہے، کیونکہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جامعہ ترمذی میں کہتے ہیں کہ دعا عبادت ہے۔ اب جو عبادت ہے وہ کس کی ہے؟ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم قرآن پاک پہ جائیں تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نبی کریم یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے بندے آپ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بارے میں یعنی اللہ کے بارے میں پوچھیں تو آگے نہ بریکٹ لگا کے، یہ بریکٹ لگنے لگ گیا، تو آپ یہ نہ کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کر لینا، آپ یہ نہ کہنا کہ بھر دو جھولی میری یا محمد، یا بھر دو جھولی میری یا خواجہ، یا بھر دو جھولی میری یا داتا، یا بھر دو جھولی میری یا غوث۔ کسی بھی غیر اللہ کو یہ اختیار نہ دینا، بلکہ آگے بریکٹ بند کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بلکہ آپ فرمانا کہ اللہ تو تمہارے بالکل قریب ہی ہے، پکارنے والا یعنی کہ دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے، پکارنے والا جب پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ اس کے بعد جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو نماز میں آپ کوئی ایک ایسی لائن یا ایک ایسا جملہ دکھائیں جس میں اللہ تعالیٰ سے ہم کسی واسطے سے بات کر رہے ہوں، جس میں ہم اللہ سے ہٹ کے کسی اور ہستی کا وسیلہ ڈال رہے ہوں۔ دیکھیں بات انہوں نے وسیلوں سے شروع کی تھی اور ختم کہاں پہ جا کے ہو رہی ہے کہ سیدھا ہی ڈائریکٹ ہی دعا بھی ان سے، مدد بھی ان سے، پکار بھی ان سے۔ بات وسیلے سے شروع ہوئی اور ڈی ٹریک ہوتے ہوتے بات دعا تک چلے گی، حالانکہ دعا عبادت ہے۔ اللہ تو بالکل آپ کے قریب ہے۔ آپ لوگوں نے خود کو اس حد تک پھنسا رکھا ہے کہ اب آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ جی چھت پہ جانے کے لیے سیڑھیوں کی ضرورت پڑتی ہے تو اللہ تک ڈائریکٹ پہنچ جائیں گے۔ اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو یہ وہ بات ہے نہ زمین میں نہ آسمان میں ہے۔ اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں ڈائریکٹ تمہاری پکار سنتا ہوں، اور تم لوگ کہہ رہے ہو کہ چھت پہ جانے کے لیے سیڑھیاں۔ تو میرے بھائی یہ تم لوگوں کو دھوکہ کسی نے دے دیا ہے، ڈی ٹریک ہو چکے ہو۔ خدا را ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، بارہا سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ وسیلے سے دعا تک کا سفر اور دعا سے پھر سجدے بھی ہو رہے ہیں قبروں پہ۔ خدا را شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائڈ آف اللہ۔ تو مرنے سے پہلے اے مسلمان توبہ کر لے، ورنہ شرک کی کوئی معافی نہیں۔